باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ آپ کی آزمائش جو بیس بدل کر آتی ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں کیوں آتے ہیں؟ حالانکہ ان کی موجودگی سکون کی بجائے الجھن پیدا کرتی ہے۔ یہ اتفاق نہیں ہوتا، ہر تعلق یا تو نعمت ہوتا ہے یا تربیت۔ آپ کی زندگی میں جو مخصوص شخص ہے وہ حادثاتی نہیں، وہ ایک سبق ہے، ایک آئینہ ہے، ایک آزمائش ہے جو آپ کے دل کی نرمی، صبر اور حدود کو ظاہر کرنے آئی ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ایک شخص کے ساتھ رہ کر آپ تھک جاتے ہیں، اپنی وضاحتیں دیتے رہتے ہیں یا اپنے ہی فیصلوں پر شک کرنے لگتے ہیں، لیکن یہ سزا نہیں، تیاری ہے۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں داخل ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ آپ کی اندرونی کمزوریوں کو سامنے لانے آتے ہیں تاکہ آپ انہیں پہچان سکیں۔ شاید آپ حد سے زیادہ نرم دل ہیں، شاید آپ نہیں کہنے میں کمزور ہیں، شاید آپ ہر تعلق کو بچانے کی کوشش میں خود کو بھول جاتے ہیں۔ یہ شخص آپ کو یہ سکھانے آتا ہے کہ محبت اور حد بندی ایک ساتھ چل سکتی ہے۔ آپ نے شاید خود سے پوچھا ہو، میں ہی کیوں وضاحت دیتا ہوں؟ یہ سوال آپ کی بیداری کی علامت ہے۔ یاد رکھیں، ہر تعلق آپ کے اندر چھپی ہوئی کسی چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ کو بار بار اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے تو مسئلہ آپ کی قدر نہیں، رسائی کا ہے۔ یہ وقت ہے جذباتی رد عمل سے نکل کر روحانی بصیرت کی طرف بڑھنے کا۔ غصہ حل نہیں، انتقام حل نہیں، خاموشی میں دانش مندی اور فیصلے میں وقار ہے انسان کا۔ آپ کو سخت نہیں بننا، آپ کو سمجھدار بننا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس شخص کے ساتھ عملی طور پر کیسے برتاؤ کرنا ہے بغیر اپنے سکون کو کھوئے، اگلا حصہ ضرور سنیں، کیونکہ اصلی حکمت وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، حدود قائم کرنا کمزوری نہیں۔ بعض لوگ آپ کی نرمی کو اپنا حق سمجھ لیتے ہیں، وہ آپ کی خاموشی کو رضامندی سمجھ لیتے ہیں اور آپ کی وفاداری کو آزماتے رہتے ہیں۔ اب وقت ہے انداز بدلنے کا، بغیر اعلان کے حدود قائم کرنا، اعلان نہیں مانگنا، خاموشی سے رسائی کم کرنا، اپنے منصوبے کم شیئر کرنا، ہر بات کی وضاحت نہ دینا، یہ سب حکمت ہے۔ اگر وہ شخص آپ کی کامیابی پر بظاہر خوش ہوتا ہے مگر تنہائی میں سوالات اٹھاتا ہے، اگر وہ آپ کی ترقی کو سراہتا ہے مگر باریک درز بھی شامل کرتا ہے تو الفاظ نہیں، رویے دیکھیں۔ یاد رکھیں، پیٹنر الفاظ سے زیادہ سچ بولتے ہیں۔ آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں، اپنی قدر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ خاموش اعتماد سب سے مضبوط جواب ہوتا ہے۔ اگر کوئی بار بار آپ کی حد پار کرتا ہے تو یہ غلط فہمی نہیں، بے تجی نہیں، بعض اوقات معاف کرنا ضروری ہے، لیکن دوبارہ وہی دروازہ مکمل کھول دینا ضروری نہیں۔ آپ کسی کو دور سے بھی دعا دے سکتے ہیں، آپ محبت کر سکتے ہیں بغیر اپنی سمت کھوئے۔ شروع میں شاید آپ کو جرم محسوس ہو جیسے آپ بدل گئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ بدلے نہیں، آپ بڑھ رہے ہیں۔ ترقی ہمیشہ ان لوگوں کو فاصلے جیسے لگتی ہے جو آپ کے پرانے ویژن کی عادت تھے، لیکن اگر وہ شخص واقعی بدلنا چاہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہر تعلق ختم کرنا ضروری ہے؟ اگلے حصے میں ہم اس نازک سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ پیارے دوستو، تبدیلی ممکن ہے مگر ثابت ہونی چاہیے۔ ہر شخص بد نیت نہیں ہوتا، بعض لوگ ناپختہ ہوتے ہیں، حسد یا عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں مگر شعوری طور پر نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ ایسے میں آپ کا کردار کیا ہے؟ واضح گفتگو، الزام کے بغیر اپنے احساسات بیان کرنا، معذرت کیے بغیر اپنی حدود بتانا۔ اگر وہ شخص سننے کو تیار ہے
وقت کے ساتھ تبدیلی دکھاتا ہے اور مسلسل احترام برقرار رکھتا ہے تو تعلق صحت مند ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر دفاعی رویہ، مذاق یا الٹا الزام آتا ہے، جواب واضح ہے، اصل تبدیلی وعدوں سے نہیں تسلسل سے نظر آتی ہے۔ آپ سب کو ٹھیک کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہمدردی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی اور کے زخموں کا بوجھ اٹھائیں۔ آپ کی زندگی تھکن کے لیے نہیں، وصیت کے لیے بنی ہے۔ اگر کوئی تعلق مسلسل آپ کو کمزور، پریشان یا الجھا ہوا چھوڑ رہا ہے تو گہرائی پر نظر ثانی ضرور فرمائیں، مگر اصلی سبق صرف تعلق کے بارے میں نہیں، یہ آپ کی اپنی شناخت کے بارے میں ہے۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ اس ازمائش نے آپ کے اندر کیا تبدیلی لے کے آیا ہے۔ پیارے دوستو، اپنی قدر کو دوسروں کے رائے سے آزاد کرنا۔ کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ اس شخص کی تعریف آپ کو مضبوط کرتی ہے اور اس کی تنقید آپ کو ہلا دیتی ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں اصل تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ کی قدر کسی کے رویے سے کم یا زیادہ نہیں ہوتی۔ بعض لوگ مضبوط شخصیت رکھتے ہیں، اعتماد سے بات کرتے ہیں اور ان کی تلقین دہانی آپ کو اپنے اوپر شک میں ڈال دیتی ہے، لیکن خاموش یقین اونچی آواز سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ آپ کو اپنی وجدان پر دوبارہ اعتماد کرنا ہوگا۔ بار بار اگر کوئی کیفیت بھاری محسوس ہو تو اسے نظر انداز نہ کریں۔ اثر نیت سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اگر کسی کا رویہ مسلسل آپ کو تھکا رہا ہے تو یہ اشارہ ہے آپ اپنی پہچان کو کسی کی منظوری سے چھوڑ دیں۔ اپنی پہچان کو کسی کی منظوری سے جوڑنا چھوڑ رہے ہیں، اور یہی آزادی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ کیا یہ تعلق مکمل ختم ہوگا یا نیا رخ لے گا؟ آخری حصہ اس راز کو کھولے گا۔ پیارے دوستو، انجام نہیں، ارتقا۔ ہر تعلق کا ایک مقصد ہوتا ہے، کچھ ساتھ چلنے کے لیے، کچھ سکھانے کے لیے۔ ممکن ہے یہ شخص محدود دائرے میں رہے، ممکن ہے قدرتی طور پر فاصلے بڑھ جائیں۔ دونوں صورتوں میں اب ہار رہے ہیں، آپ نکھر رہے ہیں، آپ جذباتی نظم سیکھ رہے ہیں، آپ حدود اور نرمی کا توازن سیکھ رہے ہیں۔ نرمی بغیر حد کے تکلیف دیتی ہے، حد بغیر نرمی کی تنہائی۔ آپ توازن سیکھ رہے ہیں۔ آپ اب ہر خاموشی کا تعاقب نہیں کریں گے، ہر موڑ کو سنبھالنے کی ذمہ داری نہیں لیں گے، ہر بار خود کو ثابت نہیں کریں گے۔ یہ آزادی ہے، قبول کریں گے۔ سیکھیں جو سیکھنا تھا، چھوڑ دیں جو چھوڑنا ضروری ہے۔ آپ اکیلے نہیں، آپ رہنمائی میں ہیں، اور آپ کی زندگی ایک پیچیدہ تعلق سے کہیں بڑی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ اس پیغام کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں تو رکیں، سوچیں اور خود سے پوچھیں، کیا میں اب بھی پرانے پیٹرن میں رہنا چاہتا ہوں یا اپنی اگلی سطح کے لیے تیار ہوں؟ کیونکہ اصلی کامیابی اس شخص کو بدلنے میں نہیں، خود کو مضبوط کرنے میں ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، پیاری لگی ہے، تو ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کریں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔